وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57 سے 59، حصہ دوم، آج کے درس کا نمبر 2270۔ آج کا موضوع کیا ہمارا یوم قیامت پر یقین بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 57، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، نہ ایمان لانے والے اور نیکوکار لوگ اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں اس میں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا ترجمہ، اور اس میں ایک دعوت فکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں یعنی آیات کے آخر میں جو ہے 57، لا یعلمون، اکثر الناس لا یعلمون، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قلیلا ما تذکرون،
تم لوگ جو ہے وہ غور نہیں کرتے، اور یعنی تم سمجھتے نہیں ہو، تذکرون، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، یعنی قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، قیامت مطلب جزائے اعمال، قیامت کا مطلب نتیجے کا دن، یوم الفصل۔ تو اگر ہم عقلی لحاظ سے دیکھیں، عقلی لحاظ سے یعنی ویسے ہی اپنی عقل سے اگر سوچیں تو ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ تو ہمارا جو سائنس ہے وہ بھی یہی مانتی ہے کہ ہر ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے۔ دنیا میں دیکھیں جو بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ اعمال کے نتائج کے طور پہ ہو رہے ہیں، یا عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ ہم جب چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زمین کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، اس کے رد عمل کے طور پہ ہم ایک قدم جب ہم پیچھے دھکیلتے ہیں تو ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا کوئی رد عمل نہ ہو، ہر کام کا ایک رد عمل ہوتا ہے، یعنی جو بھی کام ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، جو ہونے کے کام ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے انسان کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَالتَّسْبِيحَ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور ہر چیز كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَالتَّسْبِيحَ، ہر چیز اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے۔ نماز کا مطلب جو کرنے کا کام ہے، جو ڈیوٹی ہے، اور تسبیح کا مطلب کہ مقصد، جس چیز کے لیے پیدا کی گئی ہے اور کیسے کرنا ہے وہ کام، وہ جانتی ہے، ہر مخلوق جانتی ہے، وہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے شہد بنانے کے لیے، یعنی یہ ایک فطری طور پہ اس کو پتہ ہے، فطری طور پہ کہ میں نے شہد بنانا ہے، میں نے چھتے میں شہد جمع کرنا ہے انسانوں کے لیے۔ ظاہر ہے وہ خود بھی استعمال کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شہد تو ہم کھاتے بھی ہیں، جیسے کہ گائے دودھ دیتی ہے تو اس سے اس کے بچے بھی پیتے ہیں، اور دودھ تو زیادہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اچھا، تو شہد کی مکھی کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس کو پتہ ہے سارا کام کیسے کرنا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے کہ تم نے یہ وحی کی، میں نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دل میں ڈال دیا، اس کو سمجھ دے دی کہ کام کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ہر چیز کے لیے قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ساری تخلیقات مجبور محض ہے سمیت فرشتوں کے، ہر فرشتوں کو اپنے کام کا پتہ ہے اور کیسے کرنا ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جان لے لی ہے، اور تو بس وہ اپنا کام جانتے ہیں، جہاں بھی ہو وہ اپنا کام جانتے ہیں اور کام کر رہے ہیں اپنا، وغیرہ وغیرہ۔ آم کا درخت ہے، اس کو پتہ ہے آم کی گٹھلی میں سارا جو یعنی جو فیڈنگ ہے وہ ہو گئی ہے کہ تم نے پودا بننا ہے، پودے سے تم نے درخت بننا ہے، پھر تم نے آم جو ہیں اپنے درخت میں پھل لانا ہے۔ تو آم کی گٹھلی کو پتہ ہے نیچرلی
کہ میں اگر کوئی زمین میں مجھے دبو دے، یعنی دبا دے، اور مناسب وقت میں، بونے کے موسم میں، اور مناسب زمین میں، مناسب موسم میں اگر کوئی مجھے زمین کے اندر مناسب طریقے سے دبا دے اور میری نگہداشت کرے، پھر میں اپنا کام جانتی ہوں۔ تو آم کی گٹھلی جو ہے ایک قداور درخت بن جاتی ہے، ہر سال پھل دیتی رہتی ہے، ہر چیز اپنا کام جاتی ہے۔ میں دیکھیں رد عمل کی بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ باقی مخلوقات کے تو مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ چکن ہے، وہ اپنا کام جانتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں چکنوں کا آپ خون بہاتے ہیں اور اس کو مزے سے کھا لیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ کوئی چکن بریانی کھاتا ہے، کوئی چکن قورمہ کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ سامنے نظر نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں، میں عقل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، سوچیں آپ، قلیلا ما تتذکرون، تم سمجھتے نہیں ہو، بہت کم سمجھتے ہو تم تو۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ سوچیں، انسان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا کی طرف رخ کر لیتا ہے، دنیا کو مدعا بنا لیتا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں، اور دنیا کما بھی لیتا ہے، مکان بنا لیتا ہے، اور جو بھی کماتا ہے تو دنیا کی طرف رخ کر لیتا ہے، مقصد دنیا کو بنا لیتا ہے۔ یہ میں آج کے مسلمانوں کی سمیت سارے انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو زندگی گزارتا رہتا ہے، جو یہ زندگی گزارتا ہے، آخر میں اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے بڑھاپے میں ضروری نہیں ہے، اور جوانی میں بھی لگ سکتی ہے۔ خیر، اس کی میں تفصیل تو نہیں بیان کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ ہمارے سامنے نہیں جاتا کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ ساری زندگی جس دنیا کو جمع کرتا ہے، موت کے وقت اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتا۔ ہمارے جو وہ ہیں، یعنی اگر آپ کی کسی کی کوئی جائیداد ہے، مکان ہے، دکانیں ہیں، فلیٹ ہیں، زمینیں ہیں، تو اس کی وفات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال میں بتا رہا ہوں۔ جب وراثت کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو پٹواری ہوتا ہے، اس دن جب انتقالات کا دن ہوتا ہے، کسی نے شاید دیکھا ہو یا سنا ہو، میں آپ کو اپنا وہ بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ وہاں پہ وہ نام لیتا ہے پٹواری، جب اس کا نمبر آتا ہے نا انتقالات کا وراثت کے، وہ کہتا ہے فلاں مر چکا ہے، فلاں مر چکا ہے، تو بس یہ اعلان ہے۔ اور پھر آ کے وارثین وغیرہ جو بھی وہ طریقہ کار ہے، تو پھر وارثین آپ کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، آپ کا سامان بٹ جاتا ہے۔ جس مال کے لیے آپ نے ساری زندگی جھوٹ بولا، جس دنیا کے لیے آپ زندگی بھر خوار ہوتے رہے، جس دنیا کے لیے آپ نے اللہ کی یاد کو اپنے دل سے فراموش کر لیا، جس دنیا کے دھوکے میں آ کے آپ زندگی گزارتے رہے، جس دنیا کے مفاد کے لیے آپ دنیا میں زندگی گزارتے رہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آخر میں وہ مال جو ہے وہ پرایا ہو گیا۔ آپ کے وارثین جو ہیں، بس وہ بعض اوقات اولاد تو دیکھیں، یہ ویسی میں بات کر رہا ہوں، اولاد تو بس جب باپ بوڑھا ہو جائے اور جائیداد والا ہو تو وہ بس وہ کہتی نہیں، انتظار میں رہتی ہے کب مرے گا بڈھا، تاکہ یہ ہم اس کے مال پر قبضہ جما لیں۔ کوئی ایسے کہتا نہیں ہے، یہ پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو لالچی ہیں، دنیا کے لالچی ہیں۔ کسی کے پاس بہت زیادہ جائیداد ہے تو بس زندگی میں وہ ہوتا رہتا ہے کہ دیکھو اس کے وارثین خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اب تو یہ جانے والے ہیں۔
تو دیکھیں انسان کی زندگی کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. دھوکہ، فراڈ، اللہ کی یاد سے بے توجہی اور اللہ کی یعنی اللہ کی بغاوت، یہ جو ہمارے کرتوت ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم باغی ہیں. اللہ کے قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آج کا مسلمان چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سب کی توجہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا. تو لیکن اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا. تو عقل، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سوچیں کہ آخر کیا فائدہ ہوا، یہ شخص کیا کر گیا. ٹھیک ہے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، سب جو ہے اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے جو ہیں رہ گئے، اور بس وہ اپنے اچھا مال اس کا وارثوں نے کھا لیا، اس میں تقسیم ہو گیا. اس نے کیا کیا دنیا میں آ کے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دولت، عزت اور شہرت یہ ہمارا موٹو ہے. آپ دیکھ لیں عزت کس چیز کو قرار دیتے ہیں، اپنی جو ظاہری بے عزتی ہے کس قدر آپ اس پر رنجیدہ ہوتے ہیں. بعض اوقات مطلب یہ قتل مقاتلے یہ اسی پر ہوتے ہیں. تم نے میری بے عزتی کی، میں اس کا بدلہ لوں گا. آپ کو کتنی پیاری ہے اپنی عزت، اپنی دولت، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ پر بہرحال جو بھی ہے. دولت، عزت پیاری ہے، دولت پیاری ہے، پیار ہے، محبت ہے، اپنی عزت پیاری ہے آپ کو، اور اپنی دولت بھی پیاری ہے. پھر آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور شہرت کے بعض لوگ دل دادہ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے عام طور پہ جو پوزیشن ہے، فوج کا انتظام دیکھ لیں، سٹارز کا مقابلہ ہوتا ہے، پہلے لیفٹینٹ ہوتا ہے، پھر کیپٹن بن جاتا ہے، 3 ستارے لگ جاتے ہیں، پھر کیپٹن صاحب کہتے ہیں مجھے چاند تارہ چاہیے، چاند تارہ بھی لگ جاتا ہے، پھر کرنیلی چاہیے اس کو. تو یہ ستاروں کی دوڑ ہے. بس آپ دیکھ لیں گاڑیوں پہ بھی 1 سٹار، 2 سٹار، 3 سٹار، جنرل. یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی اس پہ معذرت نہیں طلب کرنی کسی سے بھی. پھر گارڈ آف آنر، پھر جو ہوتا ہے ان کا کوارٹر گارڈ، آفیسر آئے گا اس کو سلام کریں گے، 3-4 بندے سلوٹ ماریں گے. اور سلوٹ کوئی اسلامی طریقہ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ سلوٹ کا رواج ہے، وہ برطانیہ کی وہ نقل ہے ساری ہم غلامانہ ذہنیت ہے. تو سلوٹ جو ہے بس وہ آپ دیکھ لیں، سلوٹ یہ کوئی سلوٹ کوئی اسلامی طریقہ تو نہیں ہے. ویسے میں آپس کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے تو خیر ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں پروٹوکول، عزت، آفیسر اور سلوٹ، یس باس، یس سر، یہ سارے آپ کو یعنی یہ سکھائے جاتے ہیں. پولیس میں دیکھ لیں اسی طرح ہے، اور محکموں میں آپ دیکھ لیں. بہرحال تو پروٹوکول اور گارڈ آف آنر، اب جو بھی آفیسر آتا ہے اس کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے. تھانے میں کوئی اگر آتا ہے تو سلامی ضرور ہوتی ہے اس کی. یہ ہماری دیکھیں ذہنیت ہے، غلامانہ ذہنیت ہے. اسلام کے خلاف ایک کوئی طریقہ کار ہم نے بنایا ہوا ہے. یہ اپنی مرضی کا دین ہے. اسلام تو کہیں وجود بھی نہیں ہے اس دنیا میں. اسلام کا عملی کوئی مظاہرہ نہیں ہے. ہم تو سب ادھر ادھر ہیں اور طاغوت کے بندے ہیں. یہ ایک لفظ جو ہے میں اگر کہہ دوں تو مناسب ہے. عبادت طاغوت یعنی حد سے تجاوز کرنے والے، اور یعنی اسراف، حد سے تجاوز اور بغاوت. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، عورت ہو یا مرد. آج کل دیکھ لیں
گھر میں جو زوجین رہتے ہیں، میاں ہو یا بیوی ہو، ان کا رویہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا نہ قرآن کو نہ حدیث کو۔ زندگی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسلام تو ہمیں اخلاق بتاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں، اور ہمیں اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ من حیث القوم، گھر سے آپ شروع کریں۔ بچے بد اخلاق ہیں، والدین آپس میں لڑتے بھڑتے عام طور پہ گھروں میں میاں بیوی میں تو تکار ہوتی رہتی ہے، بچے دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہی والدین سے سبق لیتے ہیں اور پھر اسی طرح وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 59 نمبر آیت میں، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین ہی نہیں کرتے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، کم از کم قیامت سے ہم عملی طور پہ انکاری ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مسلم امت جو ہے قیامت کو نہیں مانتی۔ دیکھیں بات واضح ہے، اس میں کسی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیاں دیکھ لیں، کن باتوں پر آپ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں پر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، کون سی باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، کون سی باتیں آپ کو راحت دیتی ہیں، کب آپ کا چہرہ جو ہے کھلکھلا اٹھتا ہے، کب آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، سب دنیا کی وجوہات ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں قیامت کا یہ تینوں آیات جو ہیں یہ قیامت کے ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ تم تو اندھے ہو کر زندگی گزار رہے ہو، اندھے ہو کر تم زندگی گزار رہے ہو، اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم آنکھوں والے بن جاتے، آنکھوں والے بن جاتے، حق کو دیکھتے، حق کو تسلیم کرتے، اپنی آنکھیں کھول لیتے حق کے لیے، پیغمبر کی ذات کو پہچانتے، قرآن کو پہچانتے۔ ہم اندھے ہیں قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے اندھے ہیں، ہر چیز سے اندھے ہیں، اللہ کی عبادت سے اندھے ہیں ہم۔ تو بینا اور اندھے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو ہماری کامیابی تو ایمان لانے میں تھی اور عمل صالح کرنے میں تھی، ہم لوگ بدکار ہیں، تو یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، بدکار برابر نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح والے اور بدکار لوگ۔ دیکھیں اس وقت تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کا ایک نتیجہ لازمی ہونا ہے۔ یہ یعنی آج کی میری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ دنیا مقصود نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو چھوڑ کے چلے جانا ہے ہم نے۔ عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ مانتی ہے کہ کوئی اور اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے انسان کا، کیونکہ عقل یہ مانتی ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے، تو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہونا چاہیے، دنیا مقصود ہو نہیں سکتی، عقل یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ آپ سب ذلیل اور خوار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عقلی طور پہ میں کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مقصد بہت اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش کوئی مذاق نہیں ہے، پھر اس میں ہدایت کا انتظام کوئی مذاق نہیں ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فیصل ہے، یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے تو مذاق بنا لیا ہے۔
دین کا تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے، کھلم کھلا مذاق اڑا رہے ہیں، احکامات کے ہم پابند نہیں ہیں، مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، چند کاموں کو آپ نے عبادت قرار دے کے باقی تو آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عقل کے حساب سے بھی ایک اعلیٰ عرفہ مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کا یعنی ایک نتیجے کا دن ہونا چاہیے کہ جس دن رب العالمین جس نے یہ کائنات بنائی ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، رب العالمین فیصلہ فرمائے کہ کون کامیاب ہوا اس مقصد میں اور کون ناکام ہوا۔ یہ عقلی تقاضے ہیں فیصلے کا دن۔ دیکھیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نتائج کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، ایک ضرورت محسوس کرتے ہیں، ایک نتیجہ ہمیں یقین ہوتا ہے، پھر ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آپ کو یقین ہے کہ میری بھوک کھانا کھانے سے ختم ہو جائے گی، بھوک مٹ جائے گی۔ ایک نتیجہ حاصل بھوک مٹانے کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کا یقین ہے کہ میں اپنے لیے گھر بنا لوں گا تو میں کھلے آسمان کے تلے رہنے سے بچ جاؤں گا، تو آپ گھر بنا لیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں اچھے سے اچھا ہر ایک شخص۔ آپ شادی کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میرا ایک خاندان ہونا چاہیے اور جو بھی ہے بچے ہونے چاہیے، آپ چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں آپ، اور یہ وہ، تو آپ شادی کرتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، ایک نتیجہ۔ ہر کام نتائج کو دیکھ کر آپ کرتے ہیں، ضرورت اور نتیجہ۔ اگر ایسا نہ ہو کہ نتیجہ کچھ بھی نہ ہو تو آپ پھر نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، میڈیکل کالج میں ایک ایسا میڈیکل کالج ہے جو انتہائی مہنگا ہے، مثال کے طور پہ، اور 10 سال تعلیم ہے اس کی، اور انتہائی مہنگی فیسیں ہیں، تو آپ لیکن اس کالج میں خامی یہ ہے کہ وہ ڈگری نہیں دیتا۔ یا چلیں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیں، ایک کالج ہے، میڈیکل کالج، بہت اچھا بنا ہے، فیسیں بہت کم ہیں، یعنی جو بھی خرچہ آتا ہے، مثال کے طور پہ 5 سال کی فیسوں پہ اگر کوئی 50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں تو وہ 50,000 میں آپ کو میڈیکل میں بچے کو یعنی فیس لیتے ہیں، 50 لاکھ کی بجائے 50,000، لیکن وہ ڈگری نہیں دیتا، پڑھاتا ہے اور اس کی ڈگری تسلیم نہیں کی جاتی، تو کیا آپ اپنے بچے کو اس کالج بھجوا دیں گے؟ بچے کے 5 سال آپ لگا دیں گے، اس میں مفت تعلیم دے رہے 5 سال، لیکن ڈگری نہیں دے رہا، نتیجہ نہیں ہے، تو آپ کہیں میں بے وقوف ہوں، یہ اس کی تو ڈگری نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جس لحاظ سے بھی سوچیں، قیامت کا دن حق ہے، ہونا چاہیے، ایک نتیجہ اس دنیا کا ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت کا دن مقرر ہے، آئے گی قیامت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ تو یقین ہی نہیں رکھتے، اور اس میں سر فہرست جو ہے آج کا مسلمان ہے، دیگر لوگوں سے تو وہ گلہ نہیں بنتا، کیونکہ وہ قرآن اور نبی کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں زبان سے، عمل سے تو ہم بھی نہیں مانتے، اپنے عمل سے تو ہم غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مسلمان کا سر تو جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم باغی ہیں، ہم اطاعت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ باتیں دیکھیں سوچ سمجھ کی ہیں، آپ اس پہ سوچیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔